السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست بات کرنے آئی ہوں، اور وہ بات کچھ یوں ہے کہ لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یا نہیں، یا کس حد تک ہونا چاہیے۔ میں اس حق میں ہوں، میں نہیں جانتی کہ آپ سب میری اس بات سے ایگری کرو گے یا نہیں کرو گے۔ میں صرف اپنی رائے دینے آئی ہوں، اور جو میرے دل میں ہے میں صرف وہ بتانے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے کہ وہ کسی پہ بوجھ نہ بنے۔ آج کل کے اس دور میں رہنے کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے۔ کچھ بھی انسان کہے نا، پیسہ میٹر کرتا ہے، اور بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اگر انسان کسی پہ ڈیپینڈ کر کے ساری زندگی گزارے نا، تو وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ وہ آج جو لڑکیاں اپنے پیرنٹس کے گھر میں ہیں، وہ یہ سوچتی ہیں کہ یار پڑھ کے کیا کرنا ہے، کل سسرال میں جا کے ہم نے کام ہی کرنا ہے، تو بہت غلط سوچتی ہیں، بہت غلط سوچتی ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اپنی کمزوری دوسرے کے ہاتھ میں دے کر کبھی خوش رہ پائیں گے؟ جب ہم اپنی کوئی کمزوری کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیتے ہیں نا، تو ہم کبھی خوش نہیں رہ پاتے۔ بھائی ہمارے سسرال والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ اس کے پاس نہ ایجوکیشن ہے اور نہ یہ کچھ کر سکتی ہے، یہ تو ہمارے پریشر میں رہے گی، ہم جو کہیں گے وہ اس نے ماننا ہے۔ اور یہیں سے لڑکی کی کمزوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ لڑکی اپنے آپ کو کمزور سمجھنا شروع کرتی ہے، اور وہ دبانا شروع کرتے ہیں، اور لڑکی دبتی جاتی ہے۔ یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ یار صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایجوکیشن حاصل کر کے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس دور میں رہنے کے لیے بہت سے سکلز، بہت سی چیزیں آپ کو آنی چاہیے جو کہ ہمیں نہیں آتا۔ ہم صرف موبائل میں گھسے رہتے ہیں، ہمیں صرف پتہ ہے واٹس ایپ کا، فیس بک کا، انسٹاگرام کا، زیادہ سے زیادہ ٹک ٹاک کا اور یوٹیوب کا۔ باقی تو ہمیں دنیا جہان کی کسی چیز کا نہیں پتہ۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ ایون کہ آج کل کے بچوں کا یہ حال ہے کہ انہیں نیوز کا بھی نہیں پتہ ہوتا، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں۔ بہت برے حالات ہیں ہم لوگوں کے کہ ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ یہ سب کچھ ہم اگر ایجوکیشن حاصل کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے، تو ہم نے کوئی تیر نہیں مارا۔ وقت ہمیں اتنا کچھ سکھاتا ہے نا کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ایون کہ جو سبق ٹیچر سکھاتی ہیں نا، وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں یہاں پہ اور مینشن کر دوں گی کہ کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے انہیں پڑھاتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، اور ہر لڑکی سوچتی ہے کہ بھائی سسرال میں برا وقت آ سکتا ہے۔ ہم لوگ اور ہمارے پیرنٹس ہمارے دماغ میں ایک ہی بات ڈالتے ہیں کہ سسرال میں ہی برا وقت آ سکتا ہے۔ کس کتاب میں لکھا ہے، کس جگہ لکھا ہے کہ سسرال میں ہی برا وقت آ سکتا ہے؟ کبھی کسی اور کی لائف میں دیکھو یا آگے پیچھے دیکھو تو اندازہ ہو سسرال سے پہلے بھی برے وقت آتے ہیں۔ ایک لمحے کا نہیں پتہ ہوتا۔ ہم لوگ جس چیز پہ اکڑ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ چیز بھی ہماری اپنی نہیں ہے۔ آج ہم جس دولت پہ اکڑ رہے ہوتے ہیں نا، اور کسی روڈ پہ چلنے والے کو حقیر سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں بھئی ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ہم تو بہت کچھ ہیں، اور یہ جو جا رہا ہے نا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ کو کچھ پتہ نہیں کیا ہی سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے ہمارے پاس ہے کیا؟ جو کچھ ہے ہمارے پیرنٹس کی بدولت ہمارے پاس ہے۔ ابھی تو ہمارے پاس یہی ہے نا کہ جو کچھ ہے وہ ہمارے ابو کا ہوتا ہے، اور ہم اس پہ ہی بھی اکڑ رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز اپنی ہے بھی نہیں اس پہ بھی اکڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کا یہ ہماری سوچ اتنی مطلب کہ چھوٹی ہو چکی ہے۔ ہم اب فضول میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی بھی خود کو کچھ نہ سمجھو، اور خود کو کچھ بنانے کی کوشش کرو، خود اپنا نام پیدا کرو۔ ایسے نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی لائف کے بارے میں سوچو، سیریس لو، اور یقین کرو۔ سوچنے سے بھی بہت مسئلے حل ہوتے ہیں، اور یقین کرو جب آپ لوگ خود اپنی مدد کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو، ایون کہ پیرنٹس پہ بھی ڈیپینڈ نہ کرو۔ برا وقت آنے میں ٹائم نہیں لگتا، اور جو دولت آپ کے پاس ہے نا وہ کتنے دن کی مہمان ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ایک پل نہیں لگتا
دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اس دنیا کی نا حقیقت ہے اور ہم لوگ نہیں تسلیم کرتے۔ ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے اگلا پل بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں، موت ہماری اتنے قریب ہے، لیکن ہم کیا ہے، ہم نماز پڑھنا بھول بیٹھے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ قیامت آنی ہے۔ اپنی زندگی میں اور اب اس دنیا میں رہنے کے لیے سب کچھ کرو، لیکن ایک بات یہاں پہ میں اور کہہ دوں گی کہ کبھی بھی نماز کو نہ چھوڑو، ہر حال میں نماز پڑھو، اور ایک کامیابی کا راز اس نماز میں بھی چھپا ہوا ہے۔ جتنی مرضی مصروف لائف ہے، نماز کو ہمیشہ امپورٹنس دو، نماز بہت ضروری ہے۔ اپنے لائف کو آگے بڑھانے کے لیے ہم بہت سی جدوجہد کرتے ہیں، ان میں سے پہلی جدوجہد نماز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اپنی لائف کے بارے میں سیریس ہو کے سوچنا شروع کرو۔ اگر ابھی پیرنٹس کے گھر ہو، خوش ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، یہ بہت غلط ہے۔ اپنے فیوچر کے بارے میں ضرور سوچا کرو، بے شک ہمیں اگلے پل کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم پڑھنا چھوڑ دیں۔ چلو یار، ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، ہم آگے کا نہیں سوچتے۔ ہم لڑکیاں اتنی پاگل ہوتی ہیں کہ جب کوئی سبجیکٹ رکھنے لگتی ہیں یا اپنا فیوچر کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں، زیادہ تر میٹرک میں ہوتا ہے کہ بھائی سائنس رکھ لو، آرٹس نہ رکھو، یا بایو رکھ لیتے ہیں، سب کہتے ہیں بایو کی بڑی ویلیو ہے۔ کمپیوٹر کو چھوڑو۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، یہ غلطی میں نے خود کی ہے، اس لیے میں آج آپ کو یہاں پہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ نے ڈاکٹر نہیں بننا تو بایو پڑھنے کا مقصد، جس لڑکی نے ڈاکٹر نہیں بننا وہ بایو پڑھ کے اس نے کون سا تیر مار لینا ہے؟ جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ ضرور بایو پڑھے۔ اپنے فیوچر کے بارے میں شروع سے سوچنا پڑتا ہے۔ جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ بایو پڑھے، جس نے نہیں پڑھنا وہ کمپیوٹر پڑھے۔ کمپیوٹر کا دور ہے، آج کل ہر چیز کمپیوٹرائز ہے، تو وہ پڑھو جس کا فائدہ ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ یہ ساری دنیا بایو پڑھ رہی ہے، بایو کی ویلیو بہت ہے؟ ہمیں آج کل یہی سکھایا جاتا ہے بچوں کو، یار بایو کی بہت ویلیو ہے۔ اب ایک انسان جیسے فائن آرٹس پسند ہے، اس کو بایو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آرٹس میں پڑھے اور وہ اپنے فیوچر کے بارے میں اس میں سوچے۔ اپنے فیوچر کا فیصلہ خود کرو، ٹھیک ہے؟ باقی فیصلے نہیں کرنے آپ لوگوں نے، میں صرف اور صرف پڑھائی کی بات کر رہی ہوں، اور صرف اور صرف اپنے سنسیئر فیوچر کے بارے میں سوچو۔ ہم اگر خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو کوئی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہوگا۔ اور کبھی بھی مت سوچنا کہ کوئی امیر سا لڑکا ہمیں مل جائے گا تو وہی ہماری زندگی اچھی گزر جائے گی، ایسا کبھی نہیں سوچنا۔ یہ سوچنا اپنی زندگی برباد کرنے کے برابر ہے۔ کسی پہ ڈیپینڈ تو کبھی بھی نہیں کرنا، نہ اپنے پیرنٹس پہ، نہ اپنے سسرال پہ۔ اور ایک بات یہاں اور کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہونے کا کہ ہر غلط راستے پہ چل پڑو، ایسا میں نے کچھ نہیں کہا۔ صرف اپنے فیوچر کو اچھا بناؤ، یہ دیکھو، یہ سوچو کہ ہمارا کس سے ہم اپنے ماں باپ کا نام فخر سے بلند کریں گے، اور جہاں لگے کہ آپ کے ماں باپ کی عزت پہ آنچ آ رہی ہے وہاں اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ راستہ چاہے جتنی مرضی کامیابیاں دے، اس راستے سے دور ہو جاؤ۔ کامیابی وہی ہے جہاں پہ آپ کے ماں باپ خوش ہوں، جہاں انہیں فخر محسوس ہو۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ لڑکیاں اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ اپنے بارے میں خود سوچو، اپنا فیوچر سیکیور کرو، کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو۔ یہ 3 باتیں اپنے پلو سے باندھ لو، کامیاب رہو گے۔ اور کبھی اپنے شوہر پہ ڈیپینڈ نہ کرنا، ان کے ہاتھ اپنی اتنی بڑی کمزوری مت دینا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں کچھ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے کہ یہ معاشرہ مردوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، یہ معاشرہ مردوں کا ہے، لڑکیاں جو مرضی کر لیں، ان کے شانہ بہ شانہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ لڑکیوں نے کہتے ہیں نا کہ پائلٹ بھی لڑکیاں بن چکی ہیں، لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ جہاں لڑکیاں ایک کام کر سکتے ہیں وہ کام لڑکیاں نہیں کر سکتی۔ ڈرائیونگ لڑکیوں کو بھی آتی ہے، ڈرائیونگ لڑکے کرتے تھے پہلے، اب تو لڑکیاں بھی کر لیتی ہیں، لیکن جہاں گاڑی خراب ہوتی ہے لڑکیاں کچھ نہیں کر پاتی، کچھ بھی۔ پیرنٹس بھی لڑکیوں کو اکیلے باہر نہیں نکلنے دیتے، یہ معاشرہ لڑکیوں کا نہیں ہے۔ لیکن اپنے اندر کچھ نہ کچھ جنون رکھو کہ
کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. اپنی زندگی کو تباہ نہ کرو اور کسی کے ہاتھ اپنی کمزوری مت دو کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. لڑکوں والے کام کرنے کی کوشش ضرور کرو، مگر اپنے ماں باپ کا سر کبھی مت جھکنے دینا. یہ کچھ باتیں جو میرے دل میں تھیں میں آپ سب سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں، اسپیشلی جو میری ایج فیلنو ہے، جو میری ایج سے گزر رہی ہیں. صرف پڑھائی ہماری زندگی میں سب کچھ نہیں ہے. پڑھائی کے ساتھ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچا کرو. یہ ہماری زندگی کا ایک بہت اہم پہلو ہے جو کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. کوشش کرتے رہو، کامیابی بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب ضرور کریں گے. کبھی بھی کسی کی محنت ضائع نہیں جاتی. ٹھیک ہے، کچھ بھی کر لو. بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہے ہو نا تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. کبھی بھی کسی بھی کام میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کے پاس ہنر ہے، اسکل ہے، وہ استعمال کرو. اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے فیوچر سیکیور کیے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر دکھایا ہے دنیا کو. کتنی لڑکیاں جو آن لائن پیجز چلا رہی ہیں، کپڑے سیل کر رہی ہیں، کچھ بھی سیل کر رہی ہیں. کیا یہ بری بات ہے؟ بالکل بھی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محنت کر کے کھاؤ. آپ محنت کرو بھائی، باقی چھوڑ دو. دنیا کیا سوچتی ہے یہ تو کبھی سوچنا ہی نہیں ہے. دنیا نے صرف سوچنا ہے اور باتیں کرنی ہے. اپنے لیے سوچو اور یہ سوچو کہ جیسے ہمارے پیرنٹس ہم سے ناراض نہ ہوں. اور بس اتنا ہی مجھے کہنا تھا. آج سے آپ نے اور میں نے اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے، کیسے اس کو سیکیور کیا جائے، کیسے ہم کسی اور پہ ڈیپینڈ نہ کریں. سب کچھ سوچیں، ایک حد میں رہ کے سوچیں جو حد آپ کی اپنی فیملی کی ہے. جیسے آپ کی فیملی کہے آپ نے ویسے کرنا ہے. کچھ لڑکیاں شادی کے بعد جاب نہیں کر سکتی، سسرال کی طرف سے پرمیشن نہیں ہوتی. نہیں ہے پرمیشن، چھوڑ دو، ان کی بات مانو. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کی بات نہ مانو، وہ تو آپ کو ماننی پڑے گی. اور اسی میں ہر لڑکی کی بہتری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی یا اپنے سسرال والوں کی ہر بات مانے. بات صرف یہ ہے کہ اپنی کمزوری ان کے ہاتھ میں نہیں دینی. مطلب یہ شو نہیں کرنا کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. کیوں نہیں ہم کچھ کر سکتے؟ ہم لڑکیاں سب کچھ کر سکتی ہیں. ہم جب کرنے پہ آئیں تو ہم سب کچھ کر لیتی ہیں. صرف ہم تھوڑی سی کمزور ہیں، ہم کرتی نہیں ہیں. تو اپنی کمزوری کو آج ختم کریں، کچھ کرنے کا جنون پیدا کریں، اپنے اندر سکلز ڈھونڈیں اور ان سکلز کو پالش کریں. یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں.